ہجوم میں کھڑی کچھ دیر پہلے اچھل اچھل کر زی زی پکارتی بلو جینس پر سفید شرٹ پہنے، کالے بالوں کو ریڈ بینڈ سے قید کیے اونچی پونی ٹیل میں خوبصورت اور بولڈ نینا شاہ اب بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سفید دانتوں میں دبائے اور دائیں ہاتھ کو اپنی کمر پر رکھ کر اپنے زی کو مسلسل تکتی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ظفر رانا کتنا خبیث اور زریز شاہ کتنا جنونی ہے۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں مزید جلتی کہ سیٹی بجنے کی مخصوص آواز پر، جو کہ ریس شروع ہونے کی طرف اشارہ تھا، پر اس نے تشکر کی سانس لیتے زریز شاہ کی طرف دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر اس کی طرف ہوائی کس اچھالتے دائیں ہاتھ سے ہیلمٹ نیچے گراتے وہاں سے بائیک نکال کر لے گیا تھا، جبکہ رانا ظفر پہلے ہی وہاں سے نکل چکا تھا۔ زی زی اور رانا رانا کی آوازیں ماحول کو مزید پرجوش کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی تھیں۔ A few moments later، تھوڑی دیر پہلے جہاں کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، اس وقت وہاں ایسی ہو کا عالم تھا کہ سوئی کے گرنے کی آواز بھی ارتعاش پیدا کرتی۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تو کبھی اس راستے کی طرف جہاں ان بائیکرز کی واپسی کی امید دم توڑتی انہیں پریشان ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ نینا بار بار اپنی کلائی میں پہنی گھڑی کو دیکھتے، بار بار پنجوں کے بل اونچا ہونے کی کوشش کرتی، اسے جیسے دور سے دیکھنے کی خواہاں تھی۔ شہری جاؤ دیکھو نا، ابھی تک وہ واپس نہیں آئے۔ واپسی کے راستے کو دور سے یک ٹک دیکھتے اس کا دل بھر رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے اور رانا ظفر کے چمچوں میں کافی جھڑپ ہو چکی تھی۔ تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ دیکھنا ہر بار کی طرح اپنا جگر ہی جیتے گا انشاءاللہ، نینا کو تسلی دیتے وہ دونوں دل میں خود بھی پریشان تھے، کیونکہ وہ رانا ظفر کی کتے کی دم جیسی خصلت سے بخوبی آگاہ تھے کہ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی رانا ظفر نے کوئی بغیرتی کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ وہ دیکھو زی آ گیا۔ ابھی وہ کوئی قدم اٹھانے کا سوچتے کہ کسی منچلے کی آواز پر اور بائیکس کے کان پھاڑتے شور پر وہ اس جانب متوجہ ہوئے تو پھر زی کو پکارنے والوں کی آوازیں واللہ، جو اچھل اچھل کر زی کے جیت کی نشاندہی کر رہے تھے۔ واہ، ہمارے جگر نے ایک بار پھر میدان اپنے نام کر لیا، شہری نے زاوی کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ زاویار اور شہریار دونوں نے کس کر ایک دوسرے کو جپھی ڈالی، جبکہ نینا نے مسلسل منہ پر دایاں ہاتھ رکھ کر خوشی اور بے یقینی کی کیفیت میں مسکراتی آنکھوں کے نم کونے صاف کیے تو وہ تینوں دوڑتے ہوئے زریز شاہ کی طرف بڑھے، جو ہیلمٹ اتار کر دائیں ہاتھ کی مدد سے اپنے بالوں کو درست کرتا مسلسل گول گول گھومتے اپنے سپورٹرز کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ زوردار دھکے سے گلے لگتے اپنے دوستوں کو دیکھا تو خود بھی ان دونوں کو کس کر خود میں بھینچا، جبکہ رانا ظفر، جو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی وہاں پہنچ گیا تھا، ایک دفعہ پھر خود کو ہارتے دیکھ غصے سے شعلے چباتا دندناتا ہوا وہاں سے اپنی بائیک لے گیا، جبکہ اس کے چمچے بھی زریز شاہ کو غصے سے گھورتے اس کے پیچھے ہی اپنے ساتھیوں سمیت موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر اپنے اپنے راستوں پر نکل گئے۔ تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ تم مجھے مبارکباد نہیں دو گی کیا؟ زریز شاہ نے اسے پیچھے کھڑے دیکھ کر اس کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھتے اپنی باہیں پھیلائیں اور دلکشی سے مسکراتے اپنی دائیں آنکھ دباتے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا، جبکہ زاوی اور شہری اسے فارم میں آتا دیکھتے ہی ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں سے نکل بے کا اشارہ کرتے فوراً وہاں سے رفو چکر ہوئے تھے۔ آجاؤ یار، اب تو بازو بھی اکڑنے لگ گئے ہیں، نینا نے شرماتے لجاتے اس کی جانب دیکھا، جو منہ پر مسکینیت طاری کیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جبکہ باہیں ابھی بھی یوں ہی پھیلی ہوئی تھیں۔ نینا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تو اس نے بھی اپنے بچپن کی منگوہا اور اپنی جان کو آگے بڑھ کر کس کر خود
میں بھینچا، جو خود بھی اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو اس جیسی توانا تو نہیں پر اپنی کمزور گرفت میں کسے اس کی خوشی کو محسوس کرتے، اپنی دونوں آنکھوں کو موندتے اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف جیسے اتنے محبوب عمل پر زریش شاہ نے فوراً اسے پیچھے کر کے اپنے سامنے کرتے، دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرتے، اس کے بھرے بھرے لبوں کو شدت سے چوما، وہ بار بار اپنے اس عمل کو دہراتے، اس کا چہرہ دیکھتا، جس پر نینا نے اس کے مسلسل ایک ہی عمل سے گھبراتے سرخ چہرے سے اس کو روکنے کے لیے فوراً ہی اس کے کشادہ سینے میں اپنا سر چھپایا، جس پر زریش شاہ کا قہقہا بے ساختہ تھا، اور پھر اسے اس قدر زور سے خود میں بھینچا کہ نینا کو لگا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ بدتمیز شاہ، سدھر جاؤ تم! نینا نے چیختے اس کے کندھے پر اپنے دائیں ہاتھ سے مکہ جڑا۔ اف! جس پر اس نے مصنوعی کراہتے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں سے ڈھکے سر کو کئی بار نرمی سے مسلسل چوما، ایک رانا ظفر کی ہار اور دوسری اپنے متاع جاں کی موجودگی سے اس کا خوبصورت اور وجاہت سے بھرپور چمکتا چہرہ خود میں جیسے چاند کی روشنی سموئے ہوئے تھا۔